حدیث صحیح میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ میں نے ایک خاتون کا دودھ پیا ہے، اس کا حق کس طرح ادا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ غلام دے دے یا ایک کنیز دے، پورا ایک انسان دے دے ان کو۔ سوال یہ ہے کہ اگر دائیں نے چند گھونٹ اور چند دن تک دودھ پلایا تو بھی اتنا بڑا حق ہے، تو ماں جو 2 سال تک دودھ پلاتی ہے اس کا کتنا حق ہوگا؟ مگر یہ سمجھنا چاہیے کہ ماں نے اپنا دودھ پلایا یا دانش کے ڈبے کا دودھ پلایا۔ وہ ہمارے ہاں ایک بیہودہ سا لڑکا تھا، ماں اس کو کہتی تھی کہ دودھ نہیں بخشوں گی، تو اس نے کہا کون سا دودھ؟ آپ کا دودھ کہاں تھا؟ میں نے تو دانش کی فیکٹری کا بنا ہوا پیا ہے، وہاں سے ابا پیسے دے کے لاتے تھے، تم نے دودھ پلائے نہیں۔ اس زمانے میں بھی ٹیڑھی عورتیں جو ہے فیشنیبل، یہ اور کاموں کا تو شوق رکھتی ہے، لیکن چھاتی کھولنا اور بچے کو لگانا ہے مجھے تکلیف ہو رہی، کسی اور کو پلاؤ۔ اور وہ للو پرشاد جو ہوتا ہے اس کو 2-3 دفعہ کہہ دیتی ہے کہ میرا دودھ نہیں ہے۔ بھائی دودھ تو چوسنے سے آتا ہے، جو بکری جنگلوں میں چرتی ہے اس کا دودھ نہیں ہوتا، جو لوگ آ کے قلعے پہ باندھ لیتے ہیں صبح و شام نکالتے ہیں وہ 2-2 کلو دودھ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انتظام ایسا فرما دیتا ہے، جب بچے دودھ شروع کر لیتے ہیں شروع میں اس کو چند قطرے چاہیے، چند قطرے آتے ہیں، جیسے جیسے اس کی بھوک بڑھتی ہے ایسے ہی ماں کی چھاتیاں دودھ سے بھر جاتی ہیں۔ بہرحال مائیں جو بھی فیشن کرے قرآن کو دیکھے چلے، کیونکہ قبر میں جانا ہے انہوں نے، وہاں ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ ہم اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ خوف خدا کر کے وہ ڈرے اور بے راہ روی اور بے اعتدالی سے باز آ جائے، یہ سارا مسئلہ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا مسئلہ عدت کا، والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑ دیتے بیویوں کو، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، وہ انتظار کرے گی اپنے بارے میں، 4 أشہر وعشرہ، 4 ماہ 10 دن۔ ایک شخص مر گیا، اس کی بیوہ رہ گئی، 1 ہو یا 4 ہو، اور حاملہ نہیں ہے، تو 4 مہینے 10 دن تک اس کے گھر میں رہے حجاب اور پردے کے ساتھ، اور کوئی نیا کپڑا زیب و زینت کے قریب نہ ہو۔ سخت ضرورت کے لیے اگر باہر نکلی تو مغرب سے پہلے واپس ہو، اور 4 مہینے 10 دن کے بعد اسے اجازت ہے کہ اپنی زندگی کا رفیق تلاش کرے، یا اور کوئی مسئلہ اگر پیش ہو۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، جس وقت یہ پہنچ جائے اپنی عدتوں کو، یعنی عدت پوری ہو گئی، 4 ماہ 10 دن ہو گئے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کوئی اعتراض نہیں تم پر وہ جو کر گزرے اپنے بارے میں دستور کے مطابق۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ اللہ کو سب پتہ ہے، 4 مہینے 10 دن تک صبر ہو سکتا ہے، 4 مہینے 10 دن کے بعد اگر کسی عورت کو ضرورت ہو اور مناسب رشتہ مل گیا تو بجائے ویسے بیٹھنے کے اور گناہ سوچنے کے یا عزت خطرے میں پڑنے کے، حلال عزت کا رشتہ اللہ اسے دے دے تو اللہ کو سب پتہ ہے، بہت اچھی بات ہے۔ کیا عدت کے اندر خاتون کے ساتھ اس موضوع پر کوئی کلام ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم نے یہاں پر آداب بتائے کہ عدت کے دوران ایک معتدہ کے ساتھ ایک شخص یا ایک عورت نکاح اور ازدواج کا کلام نہ کرے۔ یہ اس ماحول کے خلاف ہے جس کی پابندی کر کے 4 ماہ 10 دن پورے کیے جا رہے ہیں۔ ہاں، کنایا اشارہ کر سکتا ہے، کنایا اشارہ کر سکتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ آپ کے 4 ماہ 10 دن گزارے اور آپ کو
تکلیف میں نہیں بیٹھنے دیں گے، تکلیفیں نہیں گزارنے دیں گے۔ عربوں کی کنایہ عجیب ہے، اس میں یہاں تک ہے کہ انت نافقہ، مال لے کوٹھا نہ دے۔ تو ہمارے استاد مولانا لطف اللہ ہنستے تھے، فرمایا اس سے زیادہ تصریح کیا ہوگی؟ ہر قوم کے محاورے علیحدہ ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر اس صورت میں کہ تم نے تعریض کی نکاح کے پیغام کے بجائے۔ تعریض اس کو کہتے ہیں کہ جیسے کوئی کہے کہ بھئی عدت گزرنے کے بعد خاتون پر سابقہ نکاح یا خاوند کی کوئی پابندی نہیں۔ تعریض اس کو کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک بیوہ کا بیٹھے رہنا بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے انتظام کرے۔ تعریض اس کو کہتے ہیں کہ کہا جائے تمہیں آپ کوئی بوڑھیا تو نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک بوڑھیا ہے۔ تعریض اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کہے اب یہ فقہ میں لکھا ہے، میں تو نہیں مانتا ہوں کہ یہ تعریض ہے۔ کہ فقہ میں لکھا ہے کہ جی اس کو کہے کہ میرے بھی کچھ ارادہ بن رہا ہے شادی کا، تو یہ تو اس کو تیار کرنا ہے۔ تعریض اس معنی میں ہوگا کہ اس کو خطاب نہیں ہے، صرف اسما ہے۔ بعض محاورات حضرات کے باعث تعجب ہے۔ لا تضار والدۃ بولدها، اور تکلیف نہ دی جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے، یعنی ماں دودھ پلانا چاہتی ہے اور باپ ظالم کہتا ہے کہ اوروں سے پلاؤں گا۔ ولا مولود له بولده، اور نہ باپ کو تکلیف دی جائے بچے کی وجہ سے کہ ماں پلا سکتی ہے اور کہتی ہے کہیں اور سے پلواؤ۔ وعلی الوارث مثل ذلك، اور وارث پر بھی اتنی ذمہ داری ہے اگر باپ موجود نہیں ہے تو چچا ہوتا ہے دودھ کا انتظام کرے۔ فإن أرادا فصالا، پس اگر دونوں متفق ہو جائے کہ چھڑانا ہے بچے کو دودھ سے، ان تراض منہما، خوشی خوشی آپس میں، وتشاور، اور مشورے سے، فلا جناح علیہما، کوئی اعتراض نہیں دونوں پر۔ دوبارہ حمل ہو گیا، بعض اوقات دودھ میں ایسا تعفن آ جاتا ہے بچے کی صحت خطرے میں پڑتی ہے، یا ماں کو ایسی کوئی تکلیف بیماری پیش آئی کہ بطور مشورے اور رضا کے اس وقت بچے کو اس خاتون کا دودھ پینا مفید نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم نے چاہا کہ تبدیل کے رضا کہ دودھ پلواؤ بچوں کو کسی اور سے، یعنی استرضاء، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کوئی وبال نہیں ہے تم پر، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، اس وقت ادا کر لیا تم نے جو تم دینا چاہتے تھے دستور کے مطابق، جو اجرت، جو تنخواہ، جو دولت طے ہوئی۔ اللہ وہ ان کو دے دینا جس کا دودھ پیا ہے۔